السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں اس گھر میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھو، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، اصل زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے، اور اللہ پاک ہر ایک کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ مختصر مجھے بتلانا یہ ہے کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہے۔ دنیا چھوڑ دینے کے بعد دو ٹھکانے ہیں، ایک ٹھکانہ جنت، دوسرا ٹھکانہ جہنم۔ جنت ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کیا، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، جن کاموں کو اللہ نے کرنے کو کہا ان کاموں کو کرتے رہیں، جن کاموں سے اللہ پاک نے روکا ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور ایک وہ ٹھکانہ مرنے کے بعد کا جس کو کہتے ہیں جہنم۔ جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو ناراض کیا۔ اللہ کو ناراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی منمانی زندگی گزاری، گناہ کرتے رہیں، جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا کہا ان کاموں کو نہ کیا، اور جن کاموں کو اللہ نے نہ کرنے کو کہا ان کاموں کو کرتے رہیں۔ لیکن مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی وہ عورت، چونکہ ابھی باتیں مابین آپ لوگوں کے لیے ہیں، اس لیے میں آپ کے کام کی کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 کام کر لیے، 5 کام کرنے والی عورت کو جنت کا انتظار کرنا نہیں پڑے گا، بلکہ جنت خود اس عورت کا انتظار کرے گی۔ علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، او لوگو اللہ سے جنت نہ مانگو، بلکہ زندگی میں اعمال ایسے کرو کہ جنت خود تمہیں مانگنے لگے۔ لیکن ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی وہ عورت جس نے دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں، دنیا کی شارٹ زندگی میں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو بہت شارٹ ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، ہم ہر دن کسی نہ کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں، کسی نہ کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی۔ اب دنیا سے کب جانا ہے وہ اللہ کے سوا کوئی جانتا
نہیں ہے۔ علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، ہر انسان کے آنے کی ترتیب تو فکس ہے۔ کیا ترتیب ہے؟ پہلے دادا آتے ہیں، پھر ابا آتے ہیں، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب فکس نہیں ہے۔ اللہ جسے جب چاہے جب بلا لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دادا گھر میں موجود ہے اور پوتا دنیا سے چلا گیا، باپ گھر میں موجود ہے، بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے ماں باپ نے کہ ہمارا آنا دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں تھا، ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے ہیں، اور ہمارا جانا بھی دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں ہوگا۔ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہم دنیا سے کب جانے والے ہیں۔ جب ہمارا آنا دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں تھا، جب ہمارا جانا دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں ہوگا، تو پھر زندگی بھی اپنی مرضی کی نہیں، بلکہ زندگی بھی اس رب کی مرضی کی ہونی چاہیے جس نے ہمیں زندگی نصیب فرمائی، اور زندگی دینے کے بعد زندگی کا خوبصورت مقصد سمجھا دیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنات اور انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لے۔ آج ہر کوئی آدمی روزی کی تنگی کے معاملے میں بڑا پریشان ہے۔ حلال پاکیزہ روزی کی دروازے اللہ پاک عافیت کے ساتھ کیسے کھول دے وے۔ ماں بہن اللہ پاک بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ کیا زبردست اور کیا خوبصورت بات بیان فرمائی ہے۔ او میرے بندو، او میری بندیوں، تم زندگی کو مقصد کے تحت گزارتے ہو۔ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، بھلائیوں کے داعی بننا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، خود بھی بھلائی کرتے رہنا، دوسروں کو بھی بھلائیوں کا حکم دینا، خود بھی برائیوں سے بچتے رہنا، دوسروں کو بھی برائیوں سے روکتے رہنا، اور زندگی میں اعمال صالح کرتے رہنا۔ یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر تم زندگی کے مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہو، اللہ فرماتے پھر تمہیں روزی کے معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ اللہ فرماتے میرے بندو پھر روزی کی ذمہ داری تو میں نے خود اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں او میرے بندو، او میری بندیوں، اگر تم دنیا کی زندگی میں مجھ سے ڈر جاؤ گے، گناہ نہیں کرو گے، اللہ کو ناراض نہیں کرو گے، بھلائیوں کے کام کرتے رہو گے، نیکیوں کے کام کرتے رہو گے، اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارو گے، تو پھر اللہ پاک تمہیں وہاں سے روزی پہنچائے گا کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، تمہارے گمان میں بھی کبھی نہیں ہوگا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ سب سے بڑا روزی کا معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، بہت مضبوط ہے، اللہ پاک بہت طاقتور ہے۔ تو دنیا تو چھوڑنی ہے، آخرت کا سفر ضرور کرنا ہے، کب چھوڑنی ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی لیے بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے، فکر عقبا کی کر، عقبا یعنی آخرت۔ آج ہم دنیا کی فکر میں بہت بیزی ہو چکے ہیں، دنیا کی فکر میں بہت مصروف ہو چکے ہیں، اور حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی۔ قیامت کی نشانیوں میں کی ایک نشانی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی، وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ آج زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے ایک سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا، ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، ایک گھنٹہ ایک منٹ کے برابر ہو جائے گا، ایک منٹ ایک سیکنڈ کے برابر ہو جائے گا۔ اور ہم محسوس کر رہے ہیں وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے۔ ابھی ایک رمضان کا مہینہ مکمل ہوا، دوسرے رمضان کے مہینے کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ ایک جمعہ گزرتا نہیں فوراً دوسرا جمعہ آ جاتا ہے۔ تو وقت ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے، وقت تو گزرنے والی چیز ہے۔ لیکن ہم دنیا کی مختصر سی زندگی میں سب سے زیادہ کسی چیز کی ناقدری کرتے ہیں تو وہ وقت کی، سمے کی ناقدری کرتے ہیں۔ فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں،
ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہو جاوے کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو آخرت کی فکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنی موت کو سوچتے رہنا چاہیے۔ لیکن میں بات کیا کہہ رہا تھا، مرنے کے بعد کے دو ٹھکانے، ایک جنت اور ایک جہنم۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں صرف 5 کام کر لیے، 5 کام کرنے والی عورت جب دنیا سے جائے گی، جنت کے ہر دروازے سے اس عورت کو انٹر ہونے کی اجازت ہوگی۔ جنت کا ہر دروازہ اسے کہے گا، اللہ کی بندی مجھ سے داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ سے داخل ہو جا۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلا کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا۔ ماں بہنوں، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ کسی چیز کا ہے تو وہ نماز کا درجہ ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مرنے کے بعد سب سے پہلا اگر کوئی سوال ہونے والا ہے کسی سے تو نماز کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زندگی میں بھی یہ پیغام دیتے رہے، او میرے امتیوں، میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرتے رہنا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتی جنہوں نے نمازوں کا اہتمام کیا، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں چین سکون داخل فرما دیتے ہیں، چین سکون والی زندگی نصیب فرما دیتے ہیں، حلال پاکیزہ روزی کے دروازے عافیت کے ساتھ کھول دیتے ہیں۔ نمازوں کا اہتمام کرنے والے یعنی نمازی بندے، نمازی بندیاں اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ اللہ پاک ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ، شیطان مردود سے اللہ پاک دنیا میں بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جب ہم دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو شیطان مردود کی پوری یہ کوشش ہوتی ہے، دنیا سے جانے والا کوئی اللہ کا بندہ، دنیا سے جانے والی کوئی اللہ کی بندی ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جائے، کلمے کے ساتھ دنیا سے نہ جائے۔ تو شیطان مردود آخری وقت میں بہت زیادہ حملے کرتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ دنیا سے جانے والا ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جائے۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے وہ امتی مرد ہے جنہوں نے جماعت کے ساتھ مسجد میں نمازوں کا اہتمام کیا، عورتیں اپنے گھر پر نماز پڑھے۔ حدیث شریف میں فرمایا، جب نمازی مرد نمازی عورت دنیا سے جاتے ہیں تو روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت، جس کو ہم کہتے ہیں ملک الموت، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت شیطان مردود کو اس کے پاس سے دور کر دیتے ہیں، پھر خود کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا فائدہ کہ اللہ پاک آخری وقت میں کلمے کی دولت سے ایمان کے ساتھ جانا مقدر فرمائے گا، کلمے کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ نے دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے بھی یہ پیغام دیا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ آج سے نیت کر لو کہ نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ نمازیں صرف جمعہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او میرے امتیوں سن لو، تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، 7 سال کی عمر ان کی ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کو کہو، 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے نماز نہ پڑھنے پر تھوڑی بہت تنبیہ کرو۔ کون سے ماں باپ اپنے بچوں کو نماز کا کہہ سکتے ہیں جو خود نماز کا اہتمام کرنے والے ہو؟ آج ایک بات ماں بہنیں کان کھول کر سن لو، بچے وہ نہیں کرتے ہیں جیسا ماں باپ بچے کو کرنے کو کہتے ہیں، بچے وہ نہیں کرتے ہیں جیسا ماں باپ بچوں کو کرنے کو کہتے ہیں، بچے تو وہی کرتے ہیں جیسا ماں باپ کو کرتے ہوئے دکھتے ہیں۔ پہلے گھروں کا بڑا عجیب ماحول تھا، پہلے گھروں کا بہت خوبصورت ماحول تھا۔ کیسا ماحول تھا؟ ابا بھی ہوتے، امی بھی ہوتی، دادا بھی ہوتے، دادی بھی ہوتی، بھائی بھی ہوتا، بہن بھی ہوتی، رات میں بیٹھ کر محبت سے باتیں ہوتی تھی، دن میں جو کام کیے راتوں میں ان کا مذاکرہ ہوتا تھا۔ آج آپ دیکھیں گے گھروں کا بڑا عجیب ماحول ہے، ماں اپنے موبائل میں بیزی، باپ اپنے موبائل میں بیزی، دادا اپنے موبائل میں بیزی، دادی اپنے موبائل میں بیزی، بھائی اپنے موبائل میں بیزی، بہن اپنے موبائل میں بیزی۔ یہ موبائل اور یہ انٹرنیٹ کی دنیا نے دنیا کو تو ہم سے بہت قریب کر دیا، لیکن ہمارے بچوں کو ہم سے بہت دور کر دیا، ہمارے اپنوں کو ہم سے بہت دور کر دیا۔ اور ماں بہنیں کان کھول کر سنو، موبائل ایک مرتبہ ہاتھ سے چلا گیا واپس آ جائے گا، لیکن یہ تربیت کے دور میں تمہارے معصوم بچے تمہارے ہاتھ سے چلے گئے، پھر وہ کبھی واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ اب ماں کو ہمیشہ بچے نے موبائل لے کر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، باپ کو ہمیشہ بچے نے موبائل لے کر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے،
میں موبائل کے استعمال کا انکار نہیں کرتا، لیکن تمہارے بچوں پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے میں وہ بات ماں بہنیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھو ماں بہنیں، بہت سی مرتبہ کچھ خواتین ہیں، کچھ عورتیں ہیں میرے پاس بچوں کو لے کر آتے ہیں، صاحب چیک کرو نا کوئی جادو کا اثر لگتا ہے، کوئی جنات کی پرابلم ہے، کوئی بری نظر لگ گئی ہے۔ میں پوچھتا ہوں موبائل دیکھتا ہے؟ کہاں، موبائل تو پورے دن دیکھتا ہے، اسکول سے آیا موبائل، مدرسے سے آیا موبائل، ٹیوشن سے آیا موبائل، رات کو سونے سے پہلے موبائل۔ میں قسم کھاؤں تو شاید غلط نہیں، اللہ کی قسم میں کھاؤں تو شاید غلط نہیں، کوئی جادو کا اثر نہیں، کوئی جنات کا اثر نہیں، کوئی بری نظر نہیں، یہ موبائل دیکھنے کی نحوست ہے، یہ موبائل میں مشغول رہنے کی نحوست ہے۔ بہت سے بچے کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوئے، صحیح رپورٹ ہے، انٹرنیٹ پر دیکھی جا سکتی ہے۔ بہت سی بچوں کی آنکھیں چلی گئی۔ تو پہلے تو گھروں کا بڑا خوبصورت ماحول ہوا کرتا تھا، ماں باپ کی زندگیاں بہت خوبصورت ہوتی تھی تو اولاد بھی اچھی خوبصورت پیدا ہوتی تھی اور اولاد بھی خوبصورت اعمال کرنے والی ہوتی تھی۔ آج ماں کو موبائل سے فرصت نہیں ہے، باپ کو موبائل سے فرصت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم نے بچوں کی رپورٹ نکالی، ماں باپ کو پتہ نہیں کہ ہمارے بچے مدرسے میں کیا پڑھتے ہیں، ماں باپ کو پتہ نہیں کہ ہمارے بچے اسکول میں کیا پڑھتے ہیں۔ یہ موبائل اور یہ انٹرنیٹ کی دنیا نے اتنا بزی کر دیا ہے۔ تو میں اصل سمجھانا یہ چاہتا ہوں ماں بہنوں، اگر تم گھروں میں نماز کا اہتمام کرو تو تمہارے بچے بھی تمہیں دیکھ کر نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنیں گے۔ بہت زبردست حدیث مجھے یاد آ گئی، حدیث شریف کا مفہوم میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ بہت سی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو سمجھدار نہیں ہے بھی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں سجدہ کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے تو ماں کو دیکھ کر وہ چھوٹا بچہ بھی سجدہ کرتا ہے، حالانکہ چھوٹے بچے کو نماز کا علم نہیں ہے، چھوٹے بچے کو رکوع کا علم نہیں ہے، چھوٹے بچے کو قیام کا علم نہیں ہے، چھوٹے بچے کو سجدے کا علم نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ماں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ معصوم بچہ یا معصوم بچی ماں کو سجدے میں دیکھ کر وہ بھی سجدے میں گیا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ فرشتے اور اللہ رب العالمین یہ منظر دیکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو یہ منظر دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ پاک کو ہنسی آتی ہے۔ اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتے ہو میرے فرشتوں دیکھو یہ میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورت ہے اور اس کا معصوم بچہ ہے، یہ میرے سامنے جھک رہا ہے، حالانکہ وہ تو مجھے جانتا بھی نہیں ہے، وہ مجھے پہچانتا بھی نہیں ہے، میری معرفت، میری قوت اور میری طاقت کا اس کو علم بھی نہیں ہے۔ فرشتے بھی کہتے ہیں ہاں اللہ دیکھو یہ معصوم ہے، یہ آپ کو جانتا بھی نہیں ہے پھر بھی آپ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتے میرے فرشتوں گواہ رہنا، اس کے ماں کے سجدہ کرنے کی برکت سے اس کے معصوم بچے نے سجدہ کیا ہے، میری عزت کی قسم میں نے اس کی ماں کو معاف کر دیا ہے۔ تو ماں بہنیں، اگر تم نیکی کے کام کرو تو تمہارے بچے ضرور نیکی کے کام کریں گے۔ اب بہت سی مرتبہ ہم مدرسوں میں بچوں کو پوچھتے بیٹا تم نے نماز پڑھی کیا نہیں پڑھی، تمہارے ابا نے پڑھی کیا نہیں پڑھی۔ ہم اس لیے نہیں پوچھتے ہیں کہ کوئی عیب تلاش کرنا ہے، بلکہ پوچھتے اس لیے ہیں تاکہ تربیت مقصود ہے کہ گھر میں جیسا ماحول بچوں کو ملتا ہے ویسا ہی بچے کرنے لگتے ہیں۔ آج چاہے جتنی بھی ماں بہنیں بیٹھی ہو، لیکن آج نیت کر کے جاؤ انشاءاللہ کہ نمازوں کو جمعہ کے ساتھ خاص نہیں کریں گے، ہمیشہ نمازوں کا اہتمام کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کو کہیں گے، خاص طور پر فجر کی نماز۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے امتیوں فجر کی نماز کا اہتمام کرو گے زندگیوں میں چین سکون۔ اور بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے جس آدمی نے فجر کی نماز کا اہتمام کر لیا، فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ پھر حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے دین بھر میں اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اس کے کاموں میں اللہ پاک خود مدد کرتا ہے۔ فجر کی نماز کا اہتمام کرو، ہو سکے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لو صبح میں۔ بہتر ہے کہ جب بھی آپ چاہو کرو، صبح کے وقت میں کرو، چاہے فجر کی نماز سے پہلے کرنا چاہو فجر کی نماز سے پہلے کرو، فجر کی نماز کے بعد کرو، فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھو۔ اور سورہ یاسین شریف پڑھنے کی برکت سے 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب، زندگی بھر کے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ پاک ہمارے کاموں میں مددگار بن جاتے ہیں۔ تو اگر جو ماں بہنیں قرآن کریم پڑھی ہوئی ہیں تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت روزانہ ہو۔ ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھو اگر قرآن کریم پڑھنا جانتی ہو، عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا پڑھو،
ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح جو 26ویں پارے میں ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا جو 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھو جس کی برکت سے زندگی بھر کبھی فقر و فاقہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اللہ پاک حلال پاکیزہ روزی کی عافیت کے ساتھ دروازے کھولتا ہی چلا جائے گا۔ اور عشاء کی نماز کے بعد روزانہ اگر اللہ پاک موقع دے دے عادت بنا لو، سورہ ملک اور سورہ سجدہ، الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں ہے، سورہ ملک اور 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے، اگر یہ دو صورتیں جن ماں بہنوں کو اللہ پاک نے قرآن کریم پڑھنے کا اللہ پاک نے طریقہ سکھلا دیا ہے، قرآن کریم پڑھی ہوئی ہے، تو وہ ماں بہنیں ان صورتوں کا خاص طور پر اہتمام کرے۔ جو ماں بہنیں قرآن کریم نہیں پڑھی ہوئی وہ سیکھنے کی کوشش کریں، اور عشاء کی نماز کے بعد اگر سورہ سجدہ پڑھ لی ہے، سورہ ملک پڑھ لی ہے، یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، کل قیامت میں اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔ تو آج سے نیت کرو، پہلا کام نماز۔ اب ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بیان فرمائی، میری امت کی وہ عورت جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، اللہ سے امید ہے کہ سب رکھتی ہوگی، نہیں رکھتی ہو تو آئندہ سے نیت کریں گے کہ رمضان المبارک کے روزے کبھی نہ چھوٹے، اور اگر مجبوری میں چھوڑ جاتے ہیں تو وہ رمضان کے بعد قضا بھی کی جا سکتی ہے۔ تو جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، تیسری بات بیان فرمائی ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کی وہ عورت جس کو اللہ نے مال دیا تھا اور اس نے زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کیا۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، علماء سے مسئلہ پوچھ کر زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ہمیشہ اپنے مال کی، اپنے زیورات کی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سی ہماری بہنیں ایسی بھی ہوتی ہے، بہت سی ہماری مائیں ایسی بھی ہوتی ہے جن کے اوپر زکوٰۃ ضروری نہیں ہوتی ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ تو ماں بہنیں یاد رکھو، ہم نے اللہ کو ناراض کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچوں، ہر کوئی اپنی زندگی کے بارے میں سوچے، ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنا اللہ کو ناراض کیا ہے۔ کبھی کبھی ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، ہم بھی اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کو بھی غصہ آتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ صدقہ کرنے کا اہتمام کرے، جس کو ہم کہتے ہیں نفلی صدقہ للہ رقم سے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے وہ امتی جنہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرنے کا اہتمام کیا، جنہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ خرچ کیا، چاہے دین میں خرچ کرے، چاہے رات میں خرچ کرے، اللہ پاک انہیں اچانک کی موت سے بچا لے گا۔ ایمان والی، کلمے والی، عزت والی، عافیت والی، سلامتی والی، اللہ کی رضا والی موت نصیب فرمائے گا۔ تو اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ ضروری نہیں ہے تو صدقہ تو خیرات کرنے کا ضرور اہتمام کرے۔ تو تیسری بات بیان فرمائے، میری امت کی وہ عورت جس نے زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کیا۔ اور چوتھی بات بیان فرمائی، میری امت کی وہ عورت جس نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا، اپنی عزت کی حفاظت کی۔ ماں بہنیں یہ نہ سمجھو کہ پردہ عورتوں پر ایک بوجھ ہے اور پردہ عورتوں پر ایک بھاری کام ہے، نہیں ماں بہنیں، دنیا کا رولز یہ ہیں، دنیا کا اصول یہ ہے، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اسے اتنا لوکر میں رکھا جاتا ہے، اسے اتنا چھپایا جاتا ہے۔ کوئی آدمی سونے چاندی کو باہر نہیں رکھتا بلکہ اسے الماری میں رکھتا ہے اور اس میں لوک کرتا ہے، کیوں؟ وہ اس کی نظر میں قیمتی ہیں، وہ اس کی نظر میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ عورت بھی اسلام میں، اللہ کی نظر میں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت قیمتی ہے، اس لیے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور صرف یہ علماء کا حکم نہیں ہے کہ مولویوں نے تمہیں کہا کہ تم پردے میں رہو، بلکہ خود ڈائریکٹ اللہ کا حکم ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے بھی یہ کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے بھی یہ کہہ دو، اور مومنات عورتوں سے بھی یہ کہہ دو کہ تم پردے میں رہنے کا اہتمام کریں۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئے اور اللہ کے نبی سے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، نجات کا راستہ کیا ہے؟ چھٹکارے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو،
اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان سے بیہودہ باتیں نہ کرو، ایسی کوئی بات نہ کہو جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، ایسی کوئی بات نہ کہو جو اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی ہیں۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور اپنے گھر میں رہو، بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلو، اس لیے کہ گھر کے باہر بڑے بڑے فتنے ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے شیطان کے رہنے کی جگہ بازار ہیں، اور جب بھی گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ ہمیشہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ماں بہنیں کبھی ضرورت پیش آتی ہے، عورتوں کو بھی گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک دعا بتلاؤں، اس دعا کا خاص طور پر اہتمام کرو، اور یہ دعا یوں سمجھو کہ پروٹیکشن ہے، ایسا پروٹیکشن جو اللہ کی طرف سے ہے، دنیا والوں کی حفاظت میں نہیں بلکہ ڈائریکٹ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا کوئی امتی اپنے گھر سے باہر نکلے تو یہ چھوٹی سی دعا پڑھے۔ معصوم بچوں کو بھی یہ دعا یاد ہوتی ہے، لیکن سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ، جب بھی کوئی اللہ کی بندی گھر سے نکلتے ہی یہ دعا پڑھ لے، ایک فرشتہ اللہ پاک اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور فرشتہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے، وہ اللہ کی بندی، تو نے یہ دعا پڑھی، سن لے، اللہ نے تیرے گھر والوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، تیری ذات کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، تیرے مال کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، اور شیطان مردود کو بھی تجھ سے دور کر دیا ہے۔ جب اللہ پاک خود حفاظت کرنے والا ہو، شیطان مردود کو اللہ پاک دور کر دے وے، تو بولو اس سے بڑی حفاظت کس کی ہو سکتی ہے؟ جب پیدا کرنے والا اللہ خود حفاظت کا فیصلہ کر لے وے، تو جب بھی گھر میں سے نکلنے کی ضرورت پیش آئے، پردے کا اہتمام کرو، اور اس دعا کو ہمیشہ پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اس دعا کی برکت سے اگر یقین مضبوط ہے تو اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ پردے کا اہتمام، تم پردہ کرو گی، تمہارے پردہ کرنے کی برکت سے تمہاری معصوم بیٹیاں جب وہ جوان ہوگی تو ان کے دلوں میں بھی پردے کی محبت ہوگی، اس لیے کہ بیٹیاں ماں کو دیکھ کر سیکھتی ہیں، تمہاری نیکی کے اثرات تمہاری بیٹیوں میں منتقل ہوں گے۔ ہر ماں باپ کو اپنی بیٹی سے بہت محبت ہوتی ہے، بہت محبت ہوتی ہے، جتنا ماں باپ کو اپنی بیٹیوں سے محبت ہے، بیٹیوں کو بھی ماں باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں میری بیٹی ہمیشہ خوش رہے، ہمیشہ میری بیٹی سکھی رہے، ہمیشہ میری بیٹی کا چہرہ ہنستا ہوا رہے۔ کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کو رونا دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، بہت سی مرتبہ کہتا ہوں، جب نکاح کے موقع پر کوئی بات مجھے پیش کرنی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں، او لوگو، تم کبھی یہ مت سمجھنا کہ کسی ماں باپ کے لیے اس کی بیٹی بوجھ ہے۔ اللہ کی قسم، اس کی بیٹی بوجھ ماں باپ کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ ماں باپ ہمیشہ اپنی بیٹی کو کھلانے پلانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ تو سسرال بھیجنا ہوتا ہے، وہ اسی لیے بھیجنا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور جب بیٹی سسرال چلی جاتی ہے، بہت سی مرتبہ بیٹی تو بیچاری چلی گئی، وہ شادی کے دن کبھی کبھی باپ کا چہرہ بھی ہنستا ہوا نظر آتا ہے، ماں بھی ہنستی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن ان کے دلوں پر جو صدمہ ہوتا ہے، ان کے دلوں میں جب بچی کی رخصتی پر جو غم ہوتا ہے، جو صدمہ ہوتا ہے، وہ صدمہ بیان سے باہر ہوتا ہے۔ وہ صدمہ، وہ کیفیت ماں باپ پیش نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ان کو کہا جائے کہ تم ایک نوٹ بک لے لو اور ایک پین لے لو، اور آج تم اپنی بیٹی کو سسرال بھیج رہے ہو، اور سسرال بھیجنے پر تمہیں جو افسوس ہے، جو صدمہ ہے، اس صدمے کو تم الفاظ میں لکھنا شروع کرو، تو ماں باپ کے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی بیٹی تو رخصت ہو کے چلی جاتی ہے، لیکن کئی راتیں گزر جاتی ہے، ماں کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ اللہ پتہ نہیں میری بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوگا، میں نے تیرے حکم پر، تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک اچھا خاندان سمجھ کر میری بیٹی کو رخصت کیا ہے۔ معلوم نہیں اس کی ساس ظالمہ ہوگی یا اس کی ساس نے اسے بیٹی جیسا معاملہ کیا ہوگا، معلوم نہیں اس کا شوہر اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہوگا۔ یہاں میں نے اپنے گھر پر اسے کبھی رونے نہیں دیا، اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے ہیں، یہاں پر وہ جو کہتی تھی میں اس کی ہر ضد پوری کر لیتی تھی۔ اب میں نے اللہ تیرے حوالے کر دیا ہے،
معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوگا۔ تو میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں ماں بہنیں، ہر ماں باپ کی یہ چاہت ہوتی ہے میری بیٹی ہمیشہ خوش رہے، میری بیٹی ہمیشہ سکھی رہے، میری بیٹی کی زندگی میں کوئی دکھ نہ ہو، میری بیٹی کی زندگی میں کوئی میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہ دکھنے کو ملے، میری بیٹی کی زندگی میں کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ تو ماں باپ کی نیکی بیٹیوں پر منتقل ہوتی ہے۔ ماں نیک ہوتی ہے تو ماں کی نیکی بیٹی میں ضرور منتقل ہوتی ہے۔ اس لیے پردے کا اہتمام کرو، تمہارے پردے کی برکت سے تمہاری بیٹیوں پردے میں رہنے کا اہتمام کرے گی۔ جتنا عورتیں اپنے آپ کو چھپائے گی اتنا اللہ کی حفاظت میں ہے، اتنا اللہ کی حفاظت میں ہے، اتنا بچی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی ہم پڑھتے ہیں، حضرت فاطمہ کی زندگی ہم سنتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو شان والے نبی کی بیٹی ہیں، جس کو جنت کی عورتوں کی سردارن کا مقام ملا ہوا ہے۔ ایسی شان والی عورت، ایسی مقام والی عورت، ایسی مرتبے والی عورت، لیکن فاطمہ کی زندگی ہم نے کئی مرتبہ پڑھی، کئی مرتبہ سنی۔ پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی غیر کی نظر ان کے اوپر پڑی ہو، اور جب انتقال بھی ہوا تب بھی کہا کہ نہیں میرا جنازہ دین میں نہ اٹھایا جائے، رات کو اٹھایا جائے، تاکہ میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ تو یہ خوبی ہونی چاہیے عورت کی، تو یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اس کو اس کا شوہر کے سوا، اس کے محرم رشتہ داروں کے سوا اس کی طرف کسی کی نظر نہ ہو۔ اگر یہ خوبی زندگی میں آ جاتی ہے ماں بہنیں، میں قسم کھاؤں تو شاید غلط نہیں، دلوں میں سکون و اطمینان ہوگا۔ یاد رکھو اللہ کو ناراض کر کے کبھی زندگی میں چین سکون نہیں ملتا ہے، پھر زندگیوں کا چین سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنے میں جو زندگی میں چین سکون ہے، وقتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ بہت بوجھ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جب آدمی بوجھ سمجھ کر بھی اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کرتا ہے، پھر اللہ پاک زندگیوں میں چین سکون نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور آخری بات، جو پانچویں بات بیان فرمائی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کی وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی۔ اب ماں بہنوں تم سوچتی ہوگی کہ ہم کیوں ان کی فرما برداری کرے، وہ ہماری فرما برداری کرے، ہم کیوں ان کی بات مانے، وہ ہمارے شوہر ہماری بات مانے، ہم کیوں ان کی بات مانے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے ابھی چونکہ باتیں آپ کے لیے شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے وہ باتیں ہم مسجد میں مردوں کے سامنے کرتے رہتے ہیں، لیکن ابھی آپ کے لیے باتیں پہلے حدیث شریف مختصر سن لیجئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں صرف 5 کام کر لیے۔ 5 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1 5 وقت کی نماز کا اہتمام، نمبر 2 رمضان المبارک کے مہینے کے روزے، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام، اور نمبر 4 اپنے آپ کو پردے میں رکھا، اپنی عزت کی حفاظت کی، عفت اور عصمت کے ساتھ زندگی گزاری، اور نمبر 5 اپنے شوہر کی فرما برداری کی۔ یہ 5 کام کرنے والی عورت کو جنت کے 8 دروازے سے جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے داخل ہونے کی اجازت ہوگی، اور اس عورت کو 8 دروازے سے داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ 5واں کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، شوہر کی فرما برداری۔ اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرمائے، ایک اللہ کے نبی کے پاس ایک جوان عورت آئی، اور جوان عورت آ کر، چونکہ ہمارے نبی تو باپ کے درجے کے ہیں، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے اور مبارک زندگی کو سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہمارے نبی نے اپنی امت سے بہت محبت کی ہے۔ ایک ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے محبت ہوتی ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرنے والے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی سے تھے۔ ایک عورت نے آ کر ہمارے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی ابھی میری شادی ہونے والی ہے، میں سسرال جانے والی ہوں، بتاؤ تو صحیح اللہ کے نبی میرے اوپر سسرال کی کیا حقوق ہیں، میرے شوہر کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، مجھے سسرال میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ قربان جائے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے فرمایا، میری پیاری بیٹی جب تو سسرال جائے اپنے شوہر کا پورا حق ادا کر۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا، تو شوہر کا اللہ کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ تو اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ اور ہمارے نبی نے کیا زبردست بات بیان فرمائی، او بیٹی سن لے، اگر تیرے اللہ نہ کرے تیرے شوہر کا پورا بدن بیماریوں سے لت پت ہو جائے، پورا بدن بیماریوں کی وجہ سے سڑ جائے، میں سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، پورا بدن زخمی ہو جائے
اور تو ان زخموں کو چاٹ چاٹ کر صاف کرے تب بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک اونٹ آ گیا، اونٹ نے آ کر ہمارے نبی کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ جانوروں کے دل میں بھی ہمارے نبی کی بڑی عظمت تھی، بڑی محبت تھی، جانور بھی ہمارے نبی کی غلامی کرنے کو تیار تھے۔ جب اونٹ ہمارے نبی کے سامنے جھکنے لگا، صحابہ اکرام نے یہ منظر دیکھا، صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی یہ اونٹ آپ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم بھی آپ کے سامنے جھکے، ہم بھی آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہرگز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا سنو، اپنے بھائی کا اکرام کرو، اپنے بھائی کی تعظیم کرو۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا سنو، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی میں اجازت دیتا، اجازت دی نہیں لیکن الفاظ سنو ہمارے نبی کے، اگر میں اجازت دے دیتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اس کے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی عورتوں سے کہتا کہ تم اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ پھر ہمارے نبی کے حدیث شریف کے الفاظ یوں لکھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیوی کے ذمہ شوہر کا یہ حق ہے کہ شوہر اس کو یوں کہہ دے پیلے رنگ کے پہاڑ کو، پہاڑ کا اٹھانا کسی کی بس کی بات نہیں ہے، پیلے رنگ کے پہاڑ کو اٹھا کر کالے رنگ کے پہاڑ کی جگہ پر رکھ دے، اور کالے رنگ کے پہاڑ کو اٹھا کر پیلے رنگ کے پہاڑ کی جگہ پر رکھ دے، تو شوہر کے کہنے پر ضروری ہے کہ عورت یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ہمارے نبی نے حقوق سمجھائے ہیں۔ تو ماں بہنیں، آج مختصر سی وقت میں چونکہ کچھ باتیں ہم نے سنی ہے، بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی مجلس میں 2 کام کی خاص نیت کر کے جاؤ، اگر یہ 2 کام زندگی میں ہیں، بلکہ ماں بہنیں میں آپ سے خاص طور پر 3 کاموں کے بارے میں کہوں گا۔ جیسے پردہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا، 3 کام پردے کو بھی شامل کر لو، 3 کام کی نیت کر کے جاؤ۔ دنیا والے تمہیں اچھا کہے نہ کہے، دنیا والے تمہاری عزت کرے نہ کرے، پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میری بندی تجھ سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ پاک اچھا کہتے تو دنیا والوں کے اچھا برا کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز کہو انشاءاللہ، دل میں کہہ دو نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہمیشہ نمازوں کا اہتمام کرتی رہیں گی۔ پردے کے بارے میں بھی میں نے آپ کو کہا، پردے کو بھی کبھی نہیں چھوڑنا، ہمیشہ اس کو پکڑ لینا ہے۔ اور تیسرا کام خاص طور پر اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ کما تدین تو دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ کسی کو ستانے والے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کبھی بھی سکون و اطمینان سے نہیں سو سکتے ہیں، بلکہ اللہ پاک ان کی زندگیوں سے چین سکون چھین لیتا ہے۔ ہاں، جسے ستایا ہے، جسے تکلیف پہنچائی ہے، اسے تو کبھی نہ کبھی راحت مل جاتی ہے، لیکن ستانے والوں کو، حق مارنے والوں کو کبھی راحت ملتی نہیں ہے، کبھی سکون ملتا نہیں ہے۔ آخری حدیث، یعنی بیان کی آخری حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانیوں میں گزر جائے، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیا جائے استغفر اللہ۔ ماں بہنیں، دل میں کہہ دو استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، عورت ہے مرد ہے، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے او میرے بندے، او میری بندی، تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ دنیا والوں سے کبھی کبھی معافی مانگتے ہیں تو تانا بھی دیتے ہیں۔ کیا تانا دیتے ہیں؟ تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن تم حج میں جا رہے ہو اس لیے تمہیں معاف کر رہے ہیں۔ تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن تم عمرہ میں جا رہے ہو اس لیے تمہیں معاف کر رہے ہیں۔ لیکن پیدا کرنے والا اللہ کیا کہتا ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ او میرے بندے، او میری بندی، تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تجھے ایسا معاف کر دیا ہے جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، بلکہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو بھی وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے۔ کِرَامًا کَاتِبِینَ یعلمون ما تفعلون، فرشتے بھی وہ گناہ بھول جاتے ہیں۔ اور زمین کے جس ٹکڑے پر ہم نے گناہ کیا، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، زمین ہماری نیکی کو بھی ریکارڈ کرتی ہے، زمین ہمارے گناہ کو بھی ریکارڈ کرتی ہے، زمین بھی وہ گناہ بھول جاتی ہے۔ لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہے،
مرنے سے پہلے پہلے دنیا میں بھی ضرور مل جاتی ہیں۔ نمبر ایک، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو۔ اس لیے میں اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے کہوں گا، کبھی ماں کو ناراض نہ کرو، کبھی باپ کو ناراض نہ کرو۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے وہ امتی جن کی یہ تمنا ہو، جن کی یہ چاہت ہو کہ اللہ ان کو ایمان والی، کلمے والی، عزت والی، عافیت والی، سلامتی والی، اللہ کی رضا والی موت نصیب فرماوے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، ہر نعمت کا بدل موجود ہے۔ بیوی کا بدل دوسری بیوی، بھائی کا بدل دوسرا بھائی، بہن کا بدل دوسری بہن، پڑوسی کا بدل دوسرا پڑوسی، لیکن ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے جن کا کوئی بدل موجود نہیں ہے، جن کی کوئی جگہ نہیں لے سکتا ہے۔ اس لحاظ سے نیت کرو کہ ماں باپ کو کبھی ناراض نہیں کریں گے، ہمیشہ اپنے ماں باپ کو راحت پہنچائیں گے، ہمیشہ اپنے ماں باپ کا چہرہ ہنستا ہوا دیکھیں گے، ماں باپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دیں گے۔ تو پہلا کام ہمارے نبی نے بیان فرمایا، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا، ماں باپ کو دکھی کیا، مرنے کے بعد تو سزا بھگتتا ہی بھگتتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے پہلے دنیا میں بھی ضرور سزا ملتی ہے۔ اور نمبر دو، جس نے کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی، ظالم کو اللہ پاک ڈھیل دیتے ہیں لیکن ظالم کو پکڑتے ضرور ہیں۔ جب ظالم کو اللہ پاک پکڑتے ہیں تو اللہ کی پکڑ سے پھر دنیا کا کوئی تعویذ والا باپو نہیں بچا سکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں، ساس ہے تو بہو پر ظلم نہ ہو، بہو ہو تو ساس پر ظلم نہ ہو۔ ارے سامنے والا کمزور ہے، پیدا کرنے والا اللہ کمزور نہیں ہے، پیدا کرنے والا اللہ کمزوروں کی طرف سے ضرور جواب دیتا ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اور آج نیت کرو، اگر گھر کا خوبصورت ماحول بنانا چاہتی ہو ماں بہنیں، گھر میں تھوڑی دیر تعلیم کو زندہ کرو، 5-7 منٹ اپنے موبائل کو بند کرو، موبائل کو دور کر دو اور تعلیم کرنے کا اہتمام کرو، جس کی برکت سے تمہارے معصوم بچے ہیں، تمہارے گھر کے افراد مل کر جب اللہ کے پیغام کو سنیں گے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کو سنیں گے، تو وہ نور ان کے دلوں میں منتقل ہوگا، جس کی برکت سے وہ تمہارے بھی فرما بردار بنیں گے، اللہ کے بھی فرما بردار بنیں گے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔ آپ اندر مشورہ کر لیں کہ آئندہ اس کے اندر تعلیم، آئندہ وقت کو، آئندہ جو بود آنے والا جو موقع ہے اس کی بیان نہیں ہوگا، صرف تعلیم آپ بیٹھ کر کام کر لیں گے۔